السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا یہ آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، لطف اندوز نہ ہو، جنسی ضرورت پوری نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل کے بعد اعتکاف کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اعتکاف کی عبادت مشروع ہے، جو 20 رمضان کی شام سے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے سے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اور چاند نکلنے تک مسجد میں عبادت کے لیے رکا رہے۔ اعتکاف کی اہل علم نے کئی تعریف کی ہے، یعنی اعتکاف کا کیا مطلب ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف الاقامۃ فی المسجد مدۃ معلومہ بنیت التقرب الی اللہ تعالی، بنیت التقرب الی اللہ تعالی، ایک متعین وقت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی خاطر۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں لزوم المسجد لطاعت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد میں رک جانا۔ ایک تعریف جو بہت ہی آسان اور بہت ہی واضح ہے: ملازمۃ طاعت مخصوصہ فی وقت مخصوص علی شرط مخصوص فی موضع مخصوص۔ اطاعت اور بندگی کی خاطر لازم پکڑنا، ملازمۃ طاعت مخصوصہ، مسجد کو مخصوص عبادت کے لیے لازم پکڑنا، فی وقت مخصوص، مخصوص وقت میں، متعین وقت میں، علی شرط مخصوص، مخصوص شرط کے ساتھ، فی موضع مخصوص، مخصوص جگہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیوی سے فائدہ اٹھانا، ہم بستری کرنا منع اور حرام ہے۔ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں یہ کام کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، یعنی اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں کیا جائے، یعنی اعتکاف کی شرط کیا ہے کہ مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر سعدی میں کہ
ان الوطء من مفسدات الاعتکاف، کہ اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ یہ کام مت کرو، یعنی ہم بستری کرنا چھوڑ دو، چاہے مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر یا گھر میں، کیونکہ ایک اعتکاف کرنے والا شخص اپنی ضرورت کی خاطر مسجد سے باہر نکلتا ہے، وہ اپنے گھر بھی آ سکتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، پیشاب پاخانہ ہے، تو لیکن آج کل تو مسجدوں میں اس کا سب کا انتظام ہوتا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ آتے جاتے تھے۔ بہرحال جہاں اس کی ضرورت ہو تو آدمی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل سکتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جیسے کھانا کھانا ہے، پیشاب پاخانہ، جو بہت ہی انتہائی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو کہیں بھی اعتکاف کی جو مدت ہے اس بیچ میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، چاہے مسجد میں یا مسجد کے باہر یا گھر میں، بس آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، کھائے پیے اور سیدھے چلا جائے مسجد میں، ہم بستری نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ جیسے آدمی اپنی بیوی سے خدمت لینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، خدمت لینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بغیر تلذذ کے، بغیر کسی شہوت کے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے، فلا تقربوها، تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، یعنی اس سے پہلے کی جو کلمات موجود ہیں، جو احکام و مسائل موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ یہ چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ جیسے روزے کی حالت میں کھانا کھانا، پانی پینا، روزے کی حالت میں بستری کرنا، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں بستری کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، تو حدود کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو، یہ گناہ مت کرو، بلکہ یہ کہا ہے فلا تقربوها، یہ جامع ترین بلاغت ہے کہ کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب ہی مت جانا، یعنی سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے، مبالغہ ہے، سختی کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے، فلا تقربوا، اس کے قریب ہی مت جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ ڈریں، تاکہ لوگ خوف کھائیں، یعنی گناہ کا کام چھوڑ دیں، ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی حکم و فدا ہونے والے ہو جائیں، اوامر کی پاسداری کریں، منہیات سے محرمات سے اجتناب کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بالکل کھول کھول کر کے واضح کر دیا ہے، تاکہ لوگ ڈریں، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی پابندی کریں، کیونکہ جو حدود کی پابندی کرے گا وہی بچ سکتا ہے، لیکن جو حدود کے قریب داخل ہو جائے تو اس میں پڑ جائے گا، تو قریب ہونے سے منع کیا گیا ہے، یعنی قریب ہی مت ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ جو شکوک اور شبہات اور جو وسائل ہیں وہاں تک پہنچانے والے ہیں وہ بھی حرام ہیں، تو وہ جو حد بیان کر دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہاں تک پہنچانے والے جو اعمال ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ جو آدمی حدود کے قریب ہوگا بہت جلد اس کے اندر اس حرام چیز میں واقع ہو جائے گا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان لكل ملك حما وان حمى الله محارم، کہ ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیز ہے، اور الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ پھر یہ کہا کہ کچھ اس میں سے شبہات ہیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ،
ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کا جو شبہات ہیں جو اس سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور ایمان اور اخلاق کی حفاظت کر لی، لیکن جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. تو وہ جو حد ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے. کیوں قریب نہیں جانا ہے؟ اس لیے کہ جو قریب ہوگا وہ گناہ میں وہاں داخل ہو جائے گا. تو جو اسباب ہیں وسائل ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں اعتکاف کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت کی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جنسی ضرورت پوری مت کرو، جماع مت کرو، ہم بستری مت کرو. مختصر طور پر اعتکاف کے کچھ احکام و مسائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف مشروع ہے. اس کی شروعات 20 رمضان کی شام سے ہوتی ہے اور یہ ختم کب ہوتا ہے اعتکاف؟ شوال کا چاند نظر آنے پر، یعنی عید کا چاند نظر جیسے آ گیا اعتکاف کی مدت ختم ہو گئی. اعتکاف کی سب سے کم مدت 1 دن ہے، یعنی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، اور یہ عام ہے. ایسا نہیں کہ رمضان میں ہی اعتکاف ہوگا، وہ عام ہے، کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے مسجد کے اندر. اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسجد میں عمل ہو، یعنی اعتکاف مسجد میں ہوگا. مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر اعتکاف نہیں ہوگا کہ آدمی گھر میں کہیں اعتکاف کر لے، کہیں روڈ میں جنگل میں اعتکاف کر لے، تو یہ اعتکاف نہیں. اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہوگا. رمضان میں جو اعتکاف مشروع ہے اس کی ایک حکمت ہے، اس کا ایک ہدف ہے. ہدف یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش، کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے تو راتوں کو جاگے، قیام کرے اور شب قدر کی تلاش کرے. وہ آدمی جو مسجد میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے تو اس کا شب قدر کا تلاش کرنا انتہائی آسان ہے. عام طور پر ایک سوال ہر سال یہ آتے رہتا ہے، کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی اعتکاف وہی کرے جو روزہ رکھے؟ تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. روزہ اگر وہ رکھنے والا ہے تو روزہ رکھے گا، اچھی بات ہے، اس پر فرض ہے. لیکن وہ معذور ہے، بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں مثال کے طور پر، لیکن وہ اعتکاف کر رہا ہے تو اس کا اعتکاف درست ہوگا. یعنی اعتکاف کے لیے روزے کی شرط نہیں. اعتکاف کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں ٹھہرنا. تو یہ اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.